بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک میں صحت کا نظام انتہائی خراب اور جیلی ادویات وہاں پہ کافی مقدار میں پائی جا رہی ہوں، بلکہ آپ کے جسم سے گردے بھی نکال کے بیچ دیے جاتے ہوں، اور آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ جو معیار زندگی ہے وہ دنیا کا پست ترین ہو، یا آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ ایجوکیشن کا نظام دنیا کا بدترین نظام ہو اور جس میں کوئی بھی ایسی یونیورسٹی نہ ہو جو دنیا کی ٹاپ 50 یونیورسٹیز میں شامل ہوں، یا آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ آپ کو ملازمت کے مواقع اتنی آسانی سے میسر نہ آ سکیں، یا آپ اس ملک میں رہ رہے ہوں جہاں پہ جو ٹرانسپورٹ کا نظام ہے وہ ٹوٹل پرائیویٹائز ہو اور آپ کو بہترین ٹرانسپورٹ کا نظام بھی نہ مل سکتا ہو، یا آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ آپ کے انفراسٹرکچر جو ہے جس طرح ریلوے ترقی یافتہ ممالک کی طرح ہو، یا جہاں پہ روڈز کے اوپر کھڈے نہ ہوں، تو آپ یقین جانیں مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور آپ کو پاکستان سے باہر جانا ہے۔ اب آپ کو پاکستان سے اگر باہر جانا ہے، میں اس میں ساتھ انڈیا کو بھی ایڈ کر لیتا ہوں، ایک ہی جیسے ممالک ہیں۔ اگر آپ کو اپنے ممالک سے باہر جانا ہے تو ذہنی طور پر آپ اس چیز پہ تیار ہوتے ہیں کہ ہم نے کس ملک کی طرف جانا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ نے کس ملک کی طرف جانا ہے تو یہ ویڈیو آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرے گی۔ دیکھیں، جب آپ دوسرے ممالک میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ اپنی قابلیت کو دیکھیں کہ آپ کے پاس قابلیت کیا ہے۔ اگر آپ ہائیلی سکلڈ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ایک پروفیشنل ہیں، تو آپ کے لیے دنیا کے راستے کھلے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس کوالیفیکیشن کی کمی ہے تو آپ بجائے کہ باہر جانے کے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے ہاتھ میں کوئی ہنر لے کے آئیں۔ وہ ہنر باہر جانے میں آپ کی بہت زیادہ مدد کر سکتا ہے۔ میں ایک مثال دوں آپ کو کہ اگر آپ میٹرک یا ایف اے کیے ہوئے ہیں یا سمپل بی اے بھی کیے ہوئے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آپ باہر کے ممالک میں جا کے کام کریں، تو یقین جانیں کہ آپ باہر ممالک میں جا کے یا برتن دھوئیں گے یا کلیننگ کا کام کریں گے یا مزدوری کریں گے یا کنسٹرکشن میں کام کریں گے۔ لیکن اگر آپ ایک سال لگا کے کوئی ہنر سیکھ لیں، آپ الیکٹریشین بن جائیں، آپ ویلڈر بن جائیں، آپ مستری کا کام سیکھ لیں، آپ کارپینٹر کا کام سیکھ لیں، آپ ڈپلومہ کر لیں، آپ گاڑیوں کا کام سیکھ لیں، آپ گاڑیوں کو ٹائر بدلانا ہی سیکھ لیں سمپلی، تو یہ ایک ہنر آپ کے پاس ایڈیشنل آ جائے گا۔ جب آپ کے پاس یہ ہنر آ جائیں گے تو یقین جانے باہر جانے کا کام آپ کا 50% زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ ہالی کوالیفائڈ ہیں تو آپ اچھے ممالک کا انتخاب کر کے ایک ریگولر طریقے سے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ ہالی کوالیفائڈ نہیں ہیں اور آپ چھوٹے لیول پہ ہیں تو آپ کا اچھے ممالک میں جانے کا خواب تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے۔ اب اس میں جو سب سے بیسک چیز انوالو ہوتی ہے وہ یہ کہ آپ کی جیب میں پیسے بھی کتنے ہیں۔ ایجنٹوں کی طرف آپ نے بالکل نہیں جانا۔ جو پڑھے لکھے لوگ ایجنٹوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارا کام کر دیں، ہمیں کینیڈا بھجوا دیں، میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی ساری پڑھائی کو اپنی ضائع کیا ہوا ہے۔ اس پڑھائی کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ پھر بھی ہر چیز ایجنٹوں کے ذریعے کروا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں میں ان لوگوں کو پریفر کروں گا جنہوں نے ایف اے کیا ہوتا ہے اور ساتھ ہنر ٹیکنیکل کورس کر کے وہ خود اپنے بل بوتے پہ کینیڈا بھی پہنچ جاتے ہیں۔ میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ ان لوگوں کو راستہ بنانا آتا ہے، وہ اپنا مستقبل خود بنا سکتے ہیں۔ اب آپ جس ملک میں جا رہے ہیں، جس ملک کے متعلق سوچ رہے ہیں، اگر میری نظر میں آپ پوچھیں کہ کس ملک میں آپ جائیں تو میں سب سے پہلے جو فیسلٹی دیکھنا چاہوں گا اس ملک میں اس ملک کی لینگویج کو دیکھنا چاہوں گا۔ اب میں لینگویج کی بات کیوں کرتا ہوں کہ میں خود سویڈن میں رہتا ہوں۔ سویڈن کے اندر سویڈش لینگویج ہے، انگلش یہاں پہ 100% بولی جاتی ہے، لیکن جب آپ امپلائمنٹ کے لیے جاتے ہیں اور اچھی پوسٹ کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے فارنرز کو فیل کیا جاتا ہے اور سسٹمیٹک طریقے سے سویڈش لوگوں کو آگے لے کے جایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس پروفیشنل سویڈش ہے تو آپ اس ویکنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس پروفیشنل نہیں ہے تو آپ اس ویکنسی کے لیے سویڈن کے اندر اپلائی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر آپ لو لیول پہ جائیں، مثلا کلیننگ میں جائیں، کنسٹرکشن میں جائیں، ڈسٹریبیوشن میں جائیں، ڈیلیوریز میں جائیں، ٹیکنیکل لو لیول میں جائیں، تو وہ آپ کو کہتے ہیں آپ کو کوئی بھی زبان آتی ہے، ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ کام کریں۔ لیکن جب آپ سپروائزری سے اوپر لیول پہ جاتے ہیں، منیجری لیول پہ، تو وہاں پہ آپ کو پروفیشنل سویڈش لینگویج کا ٹھپا لگا کے آپ کو روک دی جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں جی میں نے سویڈش لیول لینگویج کے فلاں کورس بھی کیے ہیں، مجھے اتنی آتی ہے، کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ پروفیشنل نہیں ہے، ہمیں پروفیشنل لینگویج چاہیے۔ کام سارے کر سکتے ہیں لیکن لینگویج کا ٹھپا اس لیے لگاتے ہیں
کہ اوپر والا جو لیول ہے وہ صرف انہی کے ہاتھ میں رہے، نیچے والا لیول جو ہے وہ باقی سب کے ہاتھ میں جائے۔ جو لوگ سویڈن میں رہتے ہیں وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں۔ اب میں زبان کا کس لیے انسسٹ کر رہا ہوں کہ اگر جرمنی ہے اس کے اندر مارکیٹ بہت بڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن وہاں پہ بھی جرمن زبان چلتی ہے۔ گو جرمنی والے آہستہ آہستہ اوپن ہو رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جو انگلش لیول اگر آپ کو آتا ہے اچھا اور آپ انگلش میں موو ہوں گے تو آپ دنیا کا سب سے اچھا فیصلہ کریں گے۔ میں آپ کو دنیا کے جو ٹاپ ممالک ہیں، جو میری نظر میں ٹاپ ممالک ہیں جہاں پہ آپ جا کے اپنا مستقبل بنا سکتے ہیں، میں ان کا ذکر کروں گا۔ آگے آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان ممالک کو کیسے دیکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ فیسلٹیز کو ضرور دیکھیں کہ وہاں پہ صحت کی فیسلٹیز کیسی ہیں، آپ بیمار پڑ جائیں تو آپ کو کیا کیا رائٹس ملیں گے۔ آپ یہ ضرور دیکھیں گے وہاں کی ایجوکیشن سسٹم کیسا ہے، کل آپ کی فیملی اور بچے وہاں پہ جائیں گے وہ کیسے سروائیو کریں گے، وہاں پہ پارکس ہیں یا نہیں ہیں، وہاں پہ کمیونٹیز کون سی ہیں۔ میں جب کمیونٹیز کی بات کرتا ہوں تو میرے ذہن میں سب سے زیادہ نام کینیڈا اور آسٹریلیا کا میرے ذہن میں نام آتا ہے۔ وہ اس لیے آتا ہے کہ وہ ملٹی کلچرل جو ممالک ہیں، وہاں پہ دنیا کے ہر کمیونٹی اتنی زیادہ تعداد میں ہے کہ ان کو فیل نہیں ہوتا کہ ہم غیر ملک سے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم اپنے بھی ممالک میں رہ رہے ہیں۔ مثلا میرے سسٹر فیملی ہے وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ہی ہمیں دنیا کی ہر فیسلٹی اویلیبل ہے۔ تو یہ کمیونٹیز کا بہت اچھا ایک امپریشن جاتا ہے اور آپ کو رہنے میں فیسلٹیز فراہم ہوتی ہے۔ ایک چیز اور آپ نے دیکھنی ہے کہ جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک میں کیا جابز کے مواقع میسر ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ایک فنڈامنٹل چیز ہے کہ وہاں پہ جابز بھی ایزیلی ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں کہ کینیڈا جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے لیے مقبول انتخاب ہے جو اس کے اعلیٰ درجے کی صحت کی دیکھ بھال اور تعلیمی نظام کی وجہ سے نقل مکانی کی خواہاں اس حقیقت کے ساتھ کہ زندگی گزارنے کی لاگت دیگر ترقی یافتہ ممالک کی نسبت بہت کم ہے، کینیڈا بھی تارکین وطن کی آبادی کا ایک گھر ہے۔ یہ مختلف قسم کے لوگ اس ملک میں آ کے رہ رہے ہیں جو اسے ملازمت کے مواقع پیش کرنے میں بہت فراخ دل ملک ہے۔ یہ آپ اس ملک میں ترقی کر سکتے ہیں۔ یہ ملک فائنینشیل سروسز سے لے کر ٹیک اور انرجی تک کئی صنعتوں کا گھر بھی ہے، جو کہ سے جو ملازمت کے لیے لوگ آتے ہیں، جابز کے لیے آتے ہیں، وہ اپنا کیریئر بھی ان انڈسٹریز میں جا کے بنا سکتے ہیں۔ یہ ایک ایگزامپلر ملک ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں تو میں دنیا میں نمبر 1 اس وقت کینیڈا کو مانتا ہوں۔ آسٹریلیا ان لوگوں کے لیے ایک مقبول منزل رہا ہے جو زندگی کے بہتر معیار کی تلاش میں ہے اور یہ ملازمت کے بہت سے مواقع بھی پیش کرتا ہے۔ یہ ملک اپنی مضبوط معیشت، مضبوط مالیاتی شعبے اور کم بے روزگاری کی شرح کے لیے جانا جاتا ہے، اور یہ زراعت سے لے کر بینکنگ اور فائنانس تک کئی صنعتوں کا گھر بھی ہے۔ مزید برآں آسٹریلیا تارکین وطن کی ایک بڑی آبادی کا گھر ہے، لہذا جو لوگ ہجرت کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے اس میں فٹ ہونے کے قابل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ آسٹریلوی شہری بن کر کافی زیادہ فوائد سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ایک چھوٹا سا ملک ہے، بالکل چھوٹا سا ملک میں جہاں پہ جانا تھوڑا سا مشکل ضرور ہے، لیکن اگر ایک دفعہ آپ اس ملک میں چلے جائیں تو دنیا کا سب سے بیسٹ ملک بھی کہلوانے کا اعزاز بھی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن چونکہ وہ ملک بہت چھوٹا ہے، اپرچونٹیز وہاں پہ اتنی زیادہ نہیں بن سکتی، لیکن اگر آپ مالیاتی شعبے میں، اگر آپ اکاؤنٹس میں، ان چیزوں میں بہت آگے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ میں، تو آپ کا وہ نیا گھر سنگاپور میں بن سکتا ہے کہ وہاں پہ شعبے کی بڑی مانگ ہے۔ وہاں پہ ہوٹل انڈسٹریز کی بہت بڑی صنعتیں ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک مثالی منزل ہے جو اس کے اعلیٰ معیار زندگی کی وجہ سے نقل مکانی کے خواہاں ہیں، اس حقیقت کے ساتھ کہ یہ ملازمت کے بے شمار مواقع فراہم کرتا ہے۔ سنگاپور اپنی بہترین ٹیکس ترغیبات اور ضوابط کے ساتھ ایک مؤثر انفراسٹرکچر اور نقل و حمل کے نظام کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ مزید برآں سنگاپور جو ہے وہ بھی ملٹی کلچرل سٹی ہے، ملٹی کلچرل ملک ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، سٹی جتنا ملک ہے۔ جرمنی بھی دنیا کی کامیاب ترین معیشتوں میں سے ایک ہے۔ اس میں مینوفیکچرنگ سے لے کر ٹیکنالوجی تک کی صنعتوں کی ایک رینج ہے۔ یہ ملک تارکین وطن کا بہت زیادہ خیر مقدم کار ہے اور یہ فائنانس سے لے کے انجینئرنگ تک ملازمت کے بے شمار مواقع بھی فراہم کرتا ہے۔ جرمنی بھی بہترین انفراسٹرکچر پر فخر کرتا ہے، بشمول قابل اعتماد پبلک ٹرانسپورٹیشن اور بہترین صحت کی دیکھ بھال کا نظام جو اسے رہنے کے لیے ایک مثالی جگہ بناتا ہے۔ جرمنی بھی تارکین وطن کی آبادی کا ایک بہت بڑا ملک ہے۔
جرمنی کے اندر جو نیگیٹو جو پازیٹیو چیز ہے اس میں جابز آپ کو بہت ایزیلی مل جائیں گی اور جابز بہت زیادہ مل جائیں گی. جو نیگیٹو چیز ہے کہ جب آپ فیملی کو موو کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی جو فیملی ہے وہ پاکستان سے ہی جرمن زبان سیکھ کے آئے, یہاں پہ آ کے اس کو ویزا دے کے تو بعد میں جرمن میں آ کے سیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اگر آپ اپنی فیملی کو جرمن بلانا چاہتے ہیں, جو آج تک کا قانون ہے, ممکن ہے آئندہ آنے والے مہینوں میں سالوں میں چینج ہو جائے, آپ کی فیملی کو پاکستان میں جرمن سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ بہت بڑا امتحان ہے اور یہ جو ایک چیز ہے اس کو میرے نظر میں بہت زیادہ نیگیٹو بناتی ہے. اگر آپ یو کے کی بات کریں تو برطانیہ اپنی مضبوط معیشت کے لیے جانا چاہتا ہے, اور آپ یقین جانا ہے کہ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش یا ان تمام ممالک سے جو یو کے انڈر رہے ہیں کسی زمانے میں, ان کے کالونیز رہے ہیں, وہ سارے لوگ یو کے جانا چاہتے ہیں. اور یو کے والے کام پہ اس وقت آسٹریلیا میں ہیں, نیوزی لینڈ میں ہیں, اور آج کل یو کے والے جرمنی میں بھی بہت زیادہ سیٹل ہو رہے ہیں. خیر یہ ملک جو ہے ترکین وطن کا بہت خیر مقدم کرتا ہے اور ملازمت کے بے شمار مواقع بھی فراہم کرتا ہے. برطانیہ میں رہنے کی لاگت بھی دیگر ترقی یافتہ ممالک کے نسبتاً کم ہے. اس میں یو کے تارکین وطن کے لیے جو خاص فوائد صحت, تعلیم اور بے روزگاری کے الاؤنس وغیرہ کے فائدے بھی اس ممالک میں یو کے میں بہت زیادہ ملتے ہیں. یہ ممالک میری نظر میں جو یہ ٹاپ کے ممالک, اگر ان کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو فرانس, آپ کو سویڈن, آپ کو ڈینمارک, آپ کو نیوزی لینڈ, یہ ممالک ایسے ہیں جس میں آپ ایزیلی جاب تلاش کر سکتے ہیں. آپ کوریا میں جاب اچھی طریقے سے تلاش کر سکتے ہیں. لیکن جو ٹاپ 5 کے میں نے ممالک دکھائے ہیں وہ تھوڑا سا آسان بھی ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ سب سے پہلا کام کریں گا آپ آئیلیٹس کا امتحان پاس کریں, اور اس کے بعد آپ باقی چیزوں کو سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, جیسے میں نے پہلے بولا ہے آپ کو, آپ کوئی ٹیکنیکل کوالیفیکیشن ماسٹ حاصل کریں جس کے آپ کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہونا ماسٹ ہے. میرے لیے دعا کیجیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, شکریہ.